اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی سے عزت سے بات کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا، تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، تمہارا باپ ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اولاد جب بدل جائے تو وہ دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے فیضان نامی نوجوان کی۔ فیضان ایک غریب گھرانے کا واحد بیٹا تھا۔ اس کے والد مزدوری کرتے تھے اور ماں سلائی کر کے کچھ پیسے بناتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانے کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا۔ ماں نے اپنے زیور بیچ دیے، باپ نے جوتے گھسا دیے، مگر بیٹے کی پڑھائی نہ چھوڑی۔ فیضان پڑھ لکھ کر ایک بڑی کمپنی میں ملازم ہو گیا، شادی کی اور زندگی کے رنگ بدلنے لگے۔ لیکن کچھ وقت بعد وہی بیٹا جس کے لیے ماں نے راتیں جاگ کر دعائیں کی تھیں، اب انہیں بورے، بوجھ اور پسماندہ سمجھنے لگا۔ اب وہ ماں جو تھکی ہاری بیٹے کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی دروازہ کھول دیتی تھی، اسے دروازے پر ہی امی آپ کو کتنی بار کہا ہے بیچ میں مت آیا کریں، سننے کو ملا۔ باپ جو خاموشی سے بیٹے کے سوالوں کا انتظار کرتا تھا، اب ایک کونے میں بیٹھا صرف دعا ہی کر سکتا تھا۔ بیوی نے بھی بہو بن کر خوب ظلم کیا، ماں کے کھانے پر اعتراض، باپ کے کپڑوں پر ہنسی، اور بیٹے نے چپ رہنا ہی سیکھ لیا۔ ایک دن ماں بہت بیمار ہو گئی۔ بیٹے نے کہا، امی اسپتال تو دور ہے، آپ آرام کریں، دوا لا دوں گا۔ لیکن دوا نہ آئی اور ماں خاموشی سے اللہ کے حوالے ہو گئی۔ باپ کی آنکھیں نم تھیں، دل خالی، اور فیضان بس مصروف زندگی میں ایک فوتگی کا دن، اور کچھ مہینے بعد باپ بھی چل بسا۔ فیضان نے رسمی کفن دفن کیا اور پھر واپس اپنی مصروف زندگی میں مشغول ہو گیا۔ ایک رات خواب میں ماں آئی، چہرے پر نور تھا پر آنکھوں میں نمی۔ کہنے لگی، بیٹا ہم تو تمہیں جنت دینے آئے تھے، تم نے ہمیں قبر دے دی۔ فیضان کی آنکھ کھلی، دل دھڑک رہا تھا اور وہ پہلی بار رویا۔ تو دوستو، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، وہ وقت نہ آنے دو جب تم صرف ان کی قبروں سے لپٹ کر رو سکو۔ ماں باپ کو صرف بوڑھے جسم نہ سمجھو، وہ تمہاری دعاؤں کی پہلی سیڑھی ہوتے ہیں۔